بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا خادم محمد بلال اتاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مشکات السنہ۔ تو محترم سامعین کرام، ہم نے سماعت کیا تھا کہ علم نحو کسے کہتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور مزید باتیں ہم سماعت کریں گے۔ تو آج جو ہم سماعت کریں گے یا یوں سمجھ لیں گے پڑھیں گے، وہ ہے لفظ اور اس کی اقسام۔ اسی میں کلمہ بھی انشاءاللہ تعالی اس کی بحث بھی آ جائے گی۔ پہلی چیز کلمے کو سمجھنے کے لیے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ لفظ کیا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، اور اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز کے جس کے ساتھ انسان تلفظ کرے اسے کہتے ہیں لفظ، یا آسان لفظوں میں یوں سمجھ لے کہ انسان جو بات بولتا ہے، منہ سے جو بھی بات بولتا ہے اس سے لفظ کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا لفظ۔ اب جو بھی بات انسان کے منہ سے نکلتی ہے، ہر جو بات یا کلمہ اس کے منہ سے نکل رہا ہے، تو یا تو وہ بامعنی ہوگا یا پھر بے معنی ہوگا، یعنی اس لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی بنتا ہوگا یا پھر معنی نہیں بنتا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے جو انسان تلفظ کرتا ہے، جو چیز بھی آواز کے ذریعے اپنے منہ سے پھینکتا ہے، تو وہ دو طرح کے ہوں گے، یا تو وہ بامعنی ہوگا یا پھر بے معنی ہوگا۔ اب اگر وہ لفظ بامعنی ہو، یعنی اس سے کوئی نہ کوئی معنی سمجھ میں آ رہا ہو، تو اسے کہیں گے ہم لفظ مستعمل، یعنی استعمال شدہ لفظ۔ جیسے ہم کہتے ہیں پانی ہے، روٹی ہے، یا کمرہ ہے، اس طرح کے جو لفظ کے جن کو بولنے سے کسی چیز کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے، کوئی چیز ہم سمجھ جاتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں لفظ مستعمل۔ اور اگر وہ بے معنی لفظ ہے، یعنی اس کو سننے سے کوئی چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، تو اسے کہتے ہیں محمل۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ وانی، یعنی پانی کی جگہ وانی، یا ووٹی، یا بچے کہتے ہیں مم وغیرہ، یہ محمل الفاظ کہلاتے ہیں، ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا، تو اس سے کہتے ہیں محمل۔ تو پتہ چلا لفظ کی دو قسم ہو گئی، لفظ محمل اور لفظ مستعمل۔ اور یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے کہ جو لفظ مستعمل ہوتا ہے نا، اسے موضوع بھی کہتے ہیں۔ تو لہذا اس اعتبار سے لفظ مستعمل کی دو قسم ہو جائیں گی، ایک کو کہیں گے مفرد، دوسری کو کہیں گے مرکب۔ لفظ مفرد وہ اکیلا لفظ جو کسی معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا، تو اسے کہیں گے ہم لفظ مفرد، اور اسے کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اکیلا جو لفظ ہوتا ہے، اکیلا لفظ جسے کسی معنی کے لیے بنایا گیا، تو اسے کلمہ کہتے ہیں۔ تو دیکھیں لفظ اور کلمہ کا فرق، اور ہم جانتے ہیں کہ نحو کے اندر کلمات کے آخر کے احوال کے بارے میں معلومات جانی جاتی ہے، یعنی معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ تو کلمہ وہ ہوتا ہے کہ جو بامعنی ہو، اسے کسی معنی کے لیے بنایا گیا ہو، وضع کیا گیا ہو۔ تو چونکہ وہ اکیلا لفظ ہوگا، تو اسے کہیں گے مفرد۔ اس کی تین قسمیں ہیں، یعنی جو کلمہ ہے یا لفظ مفرد ہے، یا پھر جسے کہتے ہیں ہم موضوع کلمہ، تو اس کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک اسم، جیسے راجلون یعنی آدمی، یا اردو میں اگر آپ دیکھ لیں تو کمرہ، یا یہ ٹیبل کرسی وغیرہ، اور عربی میں رجلون اور کتابن قلمن وغیرہ۔ نمبر دو، اس کی دوسری قسم ہے فعل، جیسے ضربا، فعلا، نصرا وغیرہ۔ اور اس کی تیسری قسم ہے حرف، جیسے من اور ان، لام جارہ وغیرہ۔ مرکب وہ ہوتا ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلمات کا مجموعہ ہو، اسے کہتے ہیں مرکب۔ اب یہ جو دو یا دو سے زیادہ کلمات کا مجموعہ ہوگا، یا تو اس میں پوری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، یا پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی۔ اگر پوری بات سمجھ میں آئے گی تو اسے کہیں گے مرکب تام، اور اگر پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اسے کہیں گے مرکب ناقص۔ اب مرکب ناقص کی مثال جیسے
قلم زیدن، زید کا قلم. اب اس میں جو بات ادھوری ہے تو یہ ناقص مرکب ہوگا، اور تام کی یعنی کامل کی یا کلام کی جو مثال ہے یہ کہ زید قائم، زید کھڑا ہوا ہے. امید انشاءاللہ اس بحث سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ علم نافع نصیب فرمائے اور سمجھنے اور سمجھانے میں آسانیاں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلو علی الحبیب.